بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں ہم تحریک خلافت، تحریک عدم تعاون اور تحریک ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ 1914 میں جب پہلے جنگ عظیم ختم ہوئی تو ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ اس میں جنگ میں جرمنی اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا۔ یعنی وہ تمام علاقے یہ والے جو ترکی کے پاس تھے، انگریزوں نے اس کو ترکی کو محروم کر دیا۔ اب اس بات سے ترکی کا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا کہ آیا ترکی کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں پورے برصغیر میں ایک تحریک کا آغاز کیا جو تحریک خلافت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس تحریک کے کچھ مقاصد مسلمانوں نے جو انگریزوں کے سامنے رکھے وہ کچھ یہ تھے کہ ایک تو یہ کہ ترکی میں جو خلافت قائم کی جائے، نمبر 2 یہ کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ترکوں کے پاس ہی رہنے دیا جائے، اور نمبر 3 یہ کہ ترکی کی حدود میں کسی طرح کی بھی تبدیلی نہ کی جائے۔ لیکن یہ تمام مقاصد جو ہیں وہ تحریک خلافت سے مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئے، تو اس کے بعد 1920 میں مسلمانوں نے ایک اور تحریک کا آغاز کیا اور وہ تھا تحریک عدم تعاون، جو کہ 1920 میں اس کا آغاز کیا گیا۔ اس تحریک میں کے مقاصد کچھ یوں تھے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے کسی بھی سلسلے میں، اس میں سرکاری ملازمتوں کو نہ کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ مسلمان کسی بھی طرح فوج میں بھرتی نہ ہوں، فوج میں شامل نہ ہوں۔ تمام ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، یعنی کہ ان کے استعمال کو ترک کیا جائے جو کہ انگریز بناتے ہیں۔ عدالت کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بچوں کو اسکول اور کالجوں میں نہ بھیجا جائے، اور اس کے علاوہ وہ تمام خطابات جو انگریزوں نے مسلمانوں کو دیے ہیں وہ سب کے سب واپس کر دیے جائیں۔ یہ تمام مقاصد جو تھے وہ تحریک عدم تعاون کے تھے۔ اب اس کے انگیسٹ ایک اور تحریک جو علماء کرام نے شروع کی وہ تھی تحریک ہجرت۔ 1920 میں علماء کرام نے یہ فتویٰ دے دیا کہ برصغیر جو ہے وہ دارالحرب ہے، یعنی یہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، لہٰذا یہاں مسلمانوں کو نہیں رہنا چاہیے، اور اسی طرح انہیں ایسی جگہ ہجرت کر جانی چاہیے جہاں کے مسلمانوں کی حکومت ہو، یعنی دارالسلام ہو جہاں پر۔ لہٰذا بہت سے مسلمانوں نے اپنی تمام جائیداد بیچ کر، گھر بار بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب ادھر افغانستان کی حکومت نے مسلمانوں کو افغانستان میں داخل نہ ہونے دیا، تو مجبوراً انہیں اپنے ملک واپس جانا پڑا۔ تو جب وہ واپس اپنے ملک میں آئے تو بربادی کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے، جو کہ جدید ترکی کے بانی تھے، ترکت عثمانیہ کو ختم کر دیا، خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح یہ تحریک بھی ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو اس سے کوئی فوائد جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکے۔ تو یہ بچوں وہ تینوں تحریک تھیں جو کہ ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے شروع کی تھی، اور اس کو مختلف طریقے سے ان کی کوشش یہ تھی کہ اس کو خلافت کو بچا لیا جائے، لیکن وہ خلافت کو نہیں بچا پائے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلی جو ہے آپ کی ویڈیو میں ہم نہری رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔